برادران ملت اسلامیہ اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پر شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، ذکر ان کا چھیڑے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے۔ اہل بدعت و ضلالت کا اور اس کی غلطیاں اور خامیاں سیکھنا بھی ایک بڑی سنت اور عبادت ہے، اسے کئی لوگ اپنے ہدایت اور ایمان محفوظ کرتے ہیں۔ میں نے ذکر کیا تھا دنیا میں سب سے پہلے آج سے 323 برس پہلے نجد میں عبد الوہاب النجدی پیدا ہوا، 1703 میں پیدا ہوا، اور وہ اپنے جو مذہب جدید مذہب ہے وہ مکہ اور مکہ مدینہ کے احاطے میں اشاعت کرنا شروع کر دیا۔ 50-60 سال بعد اب ہندوستان میں اسی جدید مذہب کو رسوخ اور تائید حمایت کرنے کے لیے اسماعیل دہلوی 1789 میں پیدا ہوا۔ وہ قرآن حدیث صحیح سے بڑے پڑھے تھے، بہت محقق ایسا کچھ نہیں تھا، پڑھنے کا وقت کتاب ہی نہ پڑھتے تھے۔ بتاتے اس کا ساتھ پڑھنے والے بتاتے ہیں یہ کتاب پڑھتے ہی نہیں ہے، جو پڑھاتے ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں، اسے سبق بھی پتہ نہیں چلتا کہاں سبق ہے، کبھی کبھی آگے کو بتاتے ہیں پیچھے بتاتے ہیں۔ یہ اسماعیل دہلوی کے ساتھ پڑھنے والے بتاتے کہ ایسا نہیں، ہم الزام لگاتے ہیں۔ مولوی کرامت علی حیدرآبادی بتاتے علم حدیث میں اس کے ساتھ ہم شریک تھے، ساتھ میں پڑھنے والے، وہ بتاتے شہید نہ کبھی مطالعہ کیا اور نہ پڑھے ہونے کی کبھی پھیرایا، استاد پڑھاتے ہیں اسے پھیرایا بھی نہیں کبھی، اور عام طلبہ ان کو بے پرواہ کہا کرتے تھے۔ تو یہ بڑے موحد بن کے اور بتاتے تیر اندازی، گولی چلانا، گھوڑا چڑھنا اور جمنا میں تیرنے کا مشغلہ ان کا اکثر رہا کرتا تھا۔ جو ہدایت کا بہت ہی بڑا جھنڈا پرچم جو اٹھا کے ہندوستان میں جو عبد الوہاب کو ادھر اشاعت کیا، اس کا عقائد باطلہ کو جو اشاعت کرنے والا جو اسماعیل شہید کی جو بچپن کا حال ہے، یا ہم اپنے چھیڑتے نہیں بتاتے، انہی کی لوگوں نے جب ان کا سانحہ لکھی ہے تو اس میں بتاتے ہیں فضل حسین مظفر پوری نے لکھا ہے، یہ 1908 میں ان کے سانحہ لکھی اس کتاب میں خود وہ لوگ کا انہی کا ہم الزام کرتے ہیں، انہوں نے کہا ایسے پڑھنے وقت پڑھائی کی کتابیں دھیان نہیں دیتے۔ اب جو آدمی کم پڑھتے ہیں اسے بھڑکنا اور بھڑکانا دونوں آسان ہے۔ میں آپ کو کچھ بھڑکانے والا طرز میں آج بات کرتا ہوں، دیکھیے آپ جتنے جلدی بھڑک جائیں گے میری باتوں سے۔ میں قرآن پڑھ کر سناتا ہوں، پھر اس کی جواب ہم نہیں گائیں گے تو فوراً آپ بولیں گے صحیح کہہ رہے قرآن میں، کر لیتے ہیں۔ اسماعیل دہلوی نے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے آیتیں لے کر آئے، وہی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں، آپ تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں عقیدہ کھو بیٹھ جائیں گے، بولیں گے صحیح کہہ رہے ہیں مولانا۔ قرآن ارشاد فرماتے ایک آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بڑے غور سے کرنا اور جواب بھی پڑھ کے ہی جانا، دماغ میں یہی بیٹھ جاتے گڑبڑ آئے تو ہم ذمہ دار نہیں، دونوں پہلو پڑھی۔ اب آج چھپا کر کو کوئی فائدہ نہیں، دنیا کا بچے ایک ہی طرف پڑھ جائیں اور گڑبڑ آتے ان کے سامنے ہم وہی تحقیق دیتے ہیں جو ہے حقیقت۔ خدا فرماتا ہے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے گا، بولو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، اس کا پکار میں سنتا ہوں۔ تو پھر آپ اللہ کا بغیر یہ ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اللہ بولتے ہیں میں قریب ہوں، قرآن میں ہے نا، تو پھر تو ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ خدا کا کلام کو مانو کہ یا آپ کو مانو؟ بات ظاہر ہے خدا کا کلام کا مانو۔ آیت نمبر 1، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، کون ہے سب سے اتنا بڑا گمراہ آدمی جو اللہ کا بغیر کو پکارتا ہے، یا غوث مدد بولتا ہے، یا رسول اللہ بولتا ہے، اس سے بڑا برا آدمی کون ہے؟ اب دیکھیں آیت میں رہا، آپ پوتی گمراہ کیسا کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، گمراہ کیسا کرتے ہیں۔ دیکھیے اب بھٹک گئے آپ، صحیح تو کہہ رہے قرآن فرماتا ہے، اور ومن اضل کون ہے اس سے بڑا برا گمراہ آدمی، ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ پکارنے والے سے بھی بڑا بدترین کون ہے۔ اس لیے جو ہے قبر کے پاس جو جاتے استغاثہ توسل کرتے ہیں اور ان سے جو ہے منتیں مانگنے والے لوگ ہیں، یہ سب سے گمراہ لوگ قرآن میں ہیں، آیت میں ہے، سورۃ الحقاق میں ہے۔ نمبر 2، اب دماغ توڑا، اب دیکھیے اور ایک اور آیت سورۃ الغافر، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور آپ کا رب فرماتے آپ سے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگیو میں جواب دوں گا۔ یہ ولیوں کے پاس کیوں جا رہے؟ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں جواب دوں گا، پھر ولیوں کے پاس کیوں جا رہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ انکار کرتا ہے کہ اور جو ہے میرے پاس آؤ میں جواب دوں گا۔ پھر آگے جو لوگ مجھے عبادت نہیں کرتے ولیوں کے پاس عبادت کرتا ہے اور وہ جہنم میں جائے گا۔ اب جو لوگ قرآن نہیں پڑھا،
حدیث نہیں پڑھا، دین نہیں سنا، کبھی مدرسے کے چوکھٹ بھی نہ دیکھا ہوگا، اس طرح آیت اگر لے کر کوئی آئے گا تو 2 منٹ پہ اس کا ہدایت کدھر چلے جائے گی، کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا کہاں چلی گئی۔ سب پڑھا گیا ہے قرآن، ہوا نہیں اب سناتا ہوں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، نوجوان آج کل جو ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، حقائق سمجھ کر اس کی جواب بھی تو زندگی بھر کا ہم بولتے رہتے، اب ایک دن تو ان کے وہ جو کہتے ہیں وہ اعتراضات وہ کیسے گمراہ کرتے وہ سمجھنے کی کوشش کریے۔ اور ایک آیت میں سورۃ الزمر میں الیس اللہ بکافٍ عبدا، کیا ان بندے کو اللہ کافی نہیں ہے؟ یہ ولیوں کو پاس جاتے ہیں، خواجہ پیا کی کیا ضرورت ہے، غوث عالم کی کیا ضرورت ہے، مدینہ کے نبی کا پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ الیس اللہ بکافٍ عبدا، بندے کو کیا اللہ کافی نہیں؟ آیت ہے، ہاں صحیح کہہ رہے آپ، آیت ہے، کیسا بڑکھاتا ہے، میں آپ آیت سنا رہا ہوں۔ پھر اب دیکھیے وَإِن تَدْعُوهُمْ، اگر آپ انہیں پکاریں گے، میں آیت کا ترجمہ سیدھا بتا رہا ہوں جیسے وہ بتا رہے ہو، عربی میں ایسے ترجمہ یہی ہے، وَإِن تَدْعُوهُمْ، اگر آپ کے مدار والے کو یا ولیوں کو یا قبر والے کو آپ پکاریں گے، وہ بولتے ہیں، ایسا تو قرآن میں نہیں ہے، انہیں پکاریں گے قرآن میں ہے، لیکن یہ ساری باتیں وہ ہمارے اوپر بولتے ہیں، یہ جو ولیوں کے پاس جانے والے کو اوپر لے لیتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، ان قبر والے کو آپ پکاریں گے، لا يسمعوا دعاءکم، وہ آپ کا پکار نہیں سنیں گے۔ بات صحیح ہے، سب بات صحیح ہے، سب بات صحیح بھائی، جتنا ہے سب صحیح ہے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اگر اس نے سن بھی لیا، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ آپ کا جواب نہیں دے پائے گا۔ یہ آیت ہے سورۃ الفاتر میں۔ پھر نمبر 5 آیت بہت سنا رہا ہوں تاکہ کیسے یہ بڑکاتا ہے، کیسا یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کیسے بڑکاتا ہے۔ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، آپ اللہ کے بغیر انہیں نہ پکارے، نہ آپ کو نفع بخشے گا نہ فائدہ پہنچے گا۔ ایک مکی کو بھی اڑا نہیں پائے گا، آپ چادر بچھائے گا، پول بڑھائے گا، وہ مکی کو بھی نہیں اڑا پائے گا۔ دیکھیے یہاں چادر بھی لے کے آیا، ولیوں کو لے کے آیا، سب کو قرآن نے فرمایا یہ ہے، دیکھیے فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ کرو گے تو آپ ظالم ہو جائیں گے، یہ بھی آیت ہے۔ ایک اور سورۃ العنکبوت میں ایک آیت ہے، وَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ، آپ اپنا رزق ولیوں سے مت مانگو، اللہ سے مانگو، اس سے طلب کرا کرو، آیت، یہ بھی آیت۔ پھر وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ لوگ اللہ کے بغیر پکارتے ہیں، انہیں نہ نفع کرتا ہے نہ فائدہ پہنچاتے، وہ یہ کہتے ہیں ہم انہیں سفارش بناتے ہیں۔ تو یہ سب آیت ہے۔ اب دیکھیے یہی آیت کے ٹکڑے لے کر اس کے ظاہری معنی لے کر نوجوان جو کم پڑھے لوگ، کم سن عمر والے، جو نہ سمجھ والے بچوں سے بولتے ہیں دیکھیے قرآن کیا فرماتا ہے، آپ قرآن پہ چلو نا، بات جائز ہے، قرآن پہ چلنا چاہیے نہیں چاہیے، تو چل تو نہیں رہے، ان کا کہنا تو قرآن کے ظاہری معنی پر لوگوں کو دکھا کے ان کی ہدایت گمراہ کرتا ہے۔ اب قرآن جن کو نزول کیا اس نبی سے سیکھے ہوئے لوگوں سے اگر قرآن نہیں پڑھیں گے تو پھر قرآن کا معنی آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں، کچھ بھی آپ کا من مرضی بول سکتے ہیں۔ میں اب قرآن میں اگر میں نیا مذہب بنانا چاہوں، اگر اللہ نہ کرے ہم سے ہدایت میں موت دے، اگر کریں تو قرآن لے کر بھڑکانا آسان ہے، کیونکہ قرآن جنہوں نے سیکھا ان سے ہی پڑھنا پڑے گا، ورنہ آپ قرآن پڑھے بولنا قرآن کبھی نہیں پڑھا۔ قرآن پڑھنے کے بھی زمانہ بھی اتنا پڑتا ہے، ہمارے بڑوں نے ایسے ہی قرآن پڑھا، یہ تھوڑی کہ ایک ترجمہ مل گیا پڑھ لیا میں قرآن پڑھا ہوا ہے، نہیں، قرآن کے ذریعے بڑکانا آسان ہے۔ میں آپ سے بولوں اگر نیا دعویٰ کروں شراب پی سکتا ہے، میں اگر بولوں تو یہ قرآن میں ہے شراب پی سکتا ہے، کو قرآن میں بتا رہا ہوں نا، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا نماز کا قریب آپ نہ ہو جانا مستی سے، شراب کی نشے میں مت جانا۔ اس کا مطلب کیا ہوا، نشے نہیں تو شراب مستی ہو، شراب کا نشے ہو تو شراب آپ جائے نہ، پھر نماز نہ پڑھیے، نشے نہیں تو کوئی بات ہے۔ اب آیت ہے، اب آیت لے کر میں ترجمہ لے کر آپ کے سامنے لے کر آؤں تو یہ کیسی بات ہے، آپ کو اس کی سبب نزول نہ پتا، کس حالت پہ کون سا مرحلے کی آیت ہے یہ کچھ نہیں پتا ہوگا تو آپ لوگوں کو گمراہی قرآن کے ذریعے کرے گا۔ اس لیے قرآن یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو رہنمائی بھی کرتا ہے۔ قرآن کا ظاہری معنی پر مفہوم نہیں۔ اب اسماعیل دہلوی نے، میں نے بتایا وہ پڑھتے وقت کتابیں ڈنگ سے نہیں پڑھتے تو اس کا سانحے میں ہے، اور وہ صحیح ڈنگ سے دہراتے نہیں تھے، اور استاد جب وہ پوچھتے تھے
تو سبق آگے پیچھے بھی نہیں پتا چلتے تھے. ایسے نکمے بچے جو کھیل کودتے تھے، خالی گھوڑا سوار کرتے تھے اور کالی ندیوں میں کھیلا کرتے تھے بچپن میں پڑھنے کا وقت. پھر آدمی کی ہدایت چینے گا، پھر کرے گا بھی تو گمراہ ہے. یہ ان کی ثانیے میں نے پڑھا ہے ابھی. وہ آیت کے ظاہر دکھاتے دکھاتے کاٹتے لوگوں کے سامنے. ابھی میں نے ابھی جواب نہیں دیا تو میری یہ تقریر کافی آپ کو بھڑکانے کے لیے، اور کوئی ضرورت نہیں ہے آیت میں کہ اللہ نے فرمایا اللہ سے قریب کوئی ہے کیا، یہ ولی اللہ کا کرے. اللہ فرماتے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں مدد کروں گا. پھر یہ اولیاء کے پاس کیوں جا رہے آپ، چادر کیوں ڈال رہے؟ یہ تو میں پوچھوں گا تو ہاں صحیح کہہ رہے ہو بولیں گے آپ. لیکن یہ پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہم پرانے اسلافوں نے جو قرآن سمجھا عبد الوہاب آنے تک، وہ لوگ قبر میں جاتے تھے تو وہ لوگ سب مشرک ہو گئے. 14 صدی کے جو مسلمان ہیں، حضور سے لے کر جو مسلمان تھے، وہ قبر میں جاتے بھی تھے، استغاثہ بھی کرتے تھے، توسل بھی کیا کرتے تھے، چادر بھی لگاتے تھے. تو یہ سارے کے سارے کافر ہو گئے کیا؟ خالی اسماعیل آگے، وہی تو وہ سمجھ رہے، جبھی تو گمراہ ہے وہ. ہم کہہ رہے مسلمان کی سمجھوں میں گزشتہ میں نے اپنے خطاب میں آپ کو دکھایا تھا کہ حدیث میں حضور کے زمانے میں ہی، حضور کے وفات کے بعد صحابوں نے بھی قبر کے پاس جا کر مدد مانگے اور مدد ملا بھی ہے حدیث میں. جب قرآن کا ظاہری معنی پر جب لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے تو آدمی کا آخرت برباد کر لیتا ہے، وہ شیطان بن جاتا ہے. اصل میں چاہے وہ نماز کتنے بھی پڑھے، کیونکہ شیطان بھی ہزارہاں سال نماز پڑھا کرتا تھا، وہ بہت کچھ نیک کام کرتا تھا. شیطان بھی وہ تسبیح بھی بہت پڑھتا تھا، لیکن اس کا اندر کمی توہین نبی، توہین رسالت، توہین نبی رہ گیا. توہین نبی کیا تھا؟ اسجد، میں سجود کروں اس کو جو تین میں مٹی میں پیدا ہوا نبی کو میں بڑا ہوں. یہ توہین جو نبی اس کا دل پر بیٹھا، اس کی ساری عبادت کبھی قبول ہی نہیں ہوئی، بلکہ وہ ملعون ہو گیا ہے. کبھی لوگ بولتے ہیں نیک بہت کرتے ہیں لوگ، نیک اسلام اور کامیابی کا معیار نہیں، عقیدہ ہے اور نیک ہونے کا معیار. آپ عقیدہ درست ہو، آپ اگر نیک ہو گئے تو بہت بڑھیا ہے. جس کا عقیدہ خراب ہے، ان عبادتوں سے اللہ کے لیے کوئی فائدہ نہیں، نہ آپ کے لیے فائدہ ہے. سب سے پہلے عقیدہ اسلام، عقیدہ اہل سنت ہونا چاہیے. اب اس آیت میں یہ پڑھایا تھا، یہ لوگ بتاتے ہیں کہ ارے ولیوں سے مدد مانگو. نہیں، اس کوئی بھی آیت میں آج تک عبد الوہاب آنے تک ان کوئی بھی آیت کا معنی میں ایک بھی قرآن کے تفسیر لکھنے والوں نے یہ نہیں لکھا کہ یہ ولیوں کو بلانا منع ہے. کسی ایک مسلم عالم نے نہیں لکھا. پھر یہ معنی کہاں سے آیا؟ او ان تدعوہم، اگر آپ انہیں پکاریں گے. انہیں کا مطلب کنہیں؟ انہیں کا مطلب مفسرین میں لکھ کر رکھا الانداد والاصنام، ان بدھوں کو پکاریں گے، ان آپ کا بمب کو پکاریں گے. یہ ساری آیت مکے میں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجنے والوں پر نازل ہوئی آیت ہے. جو میں نے میری تقریر میں شروع میں جو سنے آیتیں، سمجھ میں آگے آپ کو؟ جو پکارتے وہ ولیوں کی ذکر نہیں تھا. ولیوں کی ذکر جیب سے نکال کر ہمیں اور آپ کو مشرک بنانے کے لیے کرا ہوا ناکام کوشش ہے، اور آگے بھی ہونے نہیں دیں گے ہم. یہ ان کا ناکام کوشش ہے جو اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو سب کو پجاری بنانا، بت پوجنے والا بنانا. ہم کبھی کسی کو نہیں پوچھتے اللہ کے علاوہ. ہم زیارت کرتے، وہ بولتے ارے قبر پجاری، اے پجاری. کہاں پوجا کر رہے بھائی؟ قبر زیارت حضور نے سنت بنایا. کہا آپ کی اتنی نفرت ہے بزرگوں سے؟ یہ تو حضور نے فرمایا کنت نہیتکم من زیارت القبور فزوروہا. سارے قبر زیارت پہلے میں منع کرتا تھا، اب جایا کرے. سارے کوئی بھی زیارت، چاہے ماں کا ہو، باپ کا ہو، رشتہ دار کا ہو، سب سنت ہے اسلام میں. بزرگا تو بڑا مرتبہ ہے. تو یہ سنت کے نفرت ہے آپ کو. جو زیارت کرے گا اسے ارے نہیں آپ پوجا کسے کہتے ہیں؟ پوجا کسے کہتے ہیں؟ تو پوجا والا بنانے کی انہوں نے کوشش کرا. جب عوام کو بڑکا کے بول دیے دیکھے یہ ٹانڈے میں سب لوگ پوجا کرتے، اگر مان لیا اسے بڑکانا آسان ہو جائے گا. بولو قرآن فرماتے مجھے پوجا کرو، اوروں کو پوجا مت کرو، جلدی سے بھڑکا دے گا. یہ ان لوگوں کا سازش ہے، طریقہ ہے.
اب اس ساری آیت میں جو بات تھی وہ بیان طلب ہے، وہ سب کو سب بدھو کو پکارنے والے کو اللہ نے نبی کے سامنے ارشاد کیا. وہ آیت ہے بدھو کو نہ پکارو، اللہ سے پکارو. بدھو کا نہ پوچھو، اللہ کو عبادت کرو. اس سے مدد مت مانگو، اللہ سے مانگو. اور یہ آیت یہ بھی بتاتے ہیں وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. حضور کا حدیث میں صاف ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل تک مرنے کے بعد سنایا، حدیث امام بخاری مسلم میں ہے. ابو جہل مرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل کو کچھ نصیحت سنا رہے تھے. ہم پہلے آپ سے بتاتے تھے، آپ سنے نہیں ہیں یہ ساری باتیں. تب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سوال فرماتے تھے، حضور یہ موت ہے، یہ مرے ہوئے سنیں گے، اور میں آپ سے بھی زیادہ سنیں گے. یہ کون سا عقیدہ؟ تو ہمارے تو عقیدہ یہ ہر میت سنیں گے. ولی کا تو دور کی بات ہے، ہر میت سنیں گے، یہ سنیوں کا عقیدہ ہے. ان سارے عقائد کو، ان سارے حقیقت کو تھاک میں رکھتے ہوئے نوجوان کے سامنے آیت کے کتا نکال دیا. کیونکہ مدرسے میں جب پڑھتے تھے تو ڈھنگ سے استادوں سے سیکھا نہیں. بس یہی راستہ ہے، آسان سے قرآن نکالو، جلدی سے کچھ آیت رکھو اور آدمی کا بھڑکانا نکل جاؤ. یہ تو آسان کا کام ہے. اگر ہدایت کو مجھے ڈر نہیں، دنیا کا معنی ہوگا، مجھے بھی اپنے دنیا کی جاہ لینا ہوگا. قرآن سے نیا مذہب بنانا ہر کسی کو. اس لیے عبد الوہاب جب آ گیا، اس کا فالو کرنے والے ایک مذہب نہیں نکلا. اور اس کے بعد اسماعیل دہلوی یہاں لایا یہ مصیبت. اس کے بعد امبیٹوی کا الگ ہوا، امیر الحسن شہسوائی کا الگ مذہب ہوا. اور ایک اور ہے اہل حدیث. یہ اہل حدیث کا سرگنا یہی اہل حدیث جو کہتے ہیں ہم قرآن ہی مانیں گے، حدیث ہی مانیں گے. اہل حدیث وہ دعویٰ تو اچھا ہے، سننے میں حدیث کو مانیں گے. حدیث میں حضور نے فرمایا عالموں کو سنو، یہ کیوں نہیں مان رہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا عالموں کو سنو، یہ نہیں مان رہے. قرآن کو تو پورا مانیے نا. قرآن نے تو خود فرمایا وسالوا اہل ذکر، علم والوں سے پڑھیے نا. نہ وہ نہیں، آیت کی یہ مانا. اب یہ 11 صدی میں جو علماء جی ہیں وہ انہیں نہ مانا آپ قرآن. میں کہتا ہوں یہ 11 صدی کے بعد آپ قرآن جو پڑھ کے سناتے ہیں یہ قرآن ہے، اس کو کوئی دلیل ہے؟ یہ بھی تو کسی نے لکھا ہوگا. جب آپ سبھی کو مشرک قرار کر دیا، آپ کا باپ، آپ کے باپ کا باپ، سارے کچھ مشرک تھے، تو پھر تو قرآن ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، یا حدیث بخاری ہونے کا کوئی ثبوت نہیں آپ کا پاس. ہم تو ماننے والے باپ دادے کو، ان کے باتوں عالموں کو ماننے والے ہیں. انہوں نے بتایا قرآن ہے، انہوں نے بتایا حدیث ہے. اگر یہ نہیں مانتے تو ان کے پاس کیا ثبوت ہے؟ قرآن ہے. کیا پتہ انہوں نے نکال کر گڑبڑ کرایا ہوگا؟ کیونکہ سارے یہ 11 صدی میں جو آئے تو مشرک تھے. مشرکوں کو کوئی بھروسہ ہے آپ کو؟ پھر آج آپ بول رہے قرآن ہے، تب جبریل آپ کے پاس خدا آئے گیا. تو اس لیے بالکل غلط اور یہ نامعقول دعویٰ ہے. اگر آپ قرآن کی طرف اگر آپ کو بلا رہے، میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن ہے، ثابت کرنے کا کوئی دلیل ان جو ہے بد مذہبوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. کیونکہ بد مذہب یہ قرآن ثابت کیسے کرے گا؟ ہم ثابت ایسے کرے گا، ہمارے پہلے والے اعلیٰ حضرت نے بتایا، اعلیٰ حضرت کا استادوں نے بتایا، ان کا استاد امام عالم نے، اور اس طرح ابن عباس نے، ابن عمر نے، اور بتاتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک رشتہ ہے ہمارے پاس. ہمارا بھی ہے کسی دن. اب استاد سے پڑھے ہونے کی وجہ سے ہم جو عقائد اہل سنت آج بھی وہی ہے جو قرآن حدیث کو کیسا سمجھنا ہے. بات یہ ہے، بات یہ نہیں قرآن کو سمجھنا، حدیث کو سمجھنا نہیں. سننے میں اچھا لگتا ہے، اکٹھے کے اوپر اگر لگا کے سفید دکھا کے آپ چینی دعویٰ کرنے میں اچھا لگتا ہے، لیکن اسے ثابت کرنا ہے، قرآن کو کیسا سمجھنا ہے، اس کا طریقہ ہمارے بڑوں نے اچھے سے سمجھا کر رکھا ہے. اس میں ہمارے جو دین کے جو رسیے اور پختہ طریقے سے ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر ہم چھوڑ دیا تو پھر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، ہم گمراہ ہمیشہ کے لیے. ہم بولے قرآن مانو رہے، قرآن مانو، قرآن مانو، یہ قرآن ہے، وہ کون بتائے گا؟ آپ وہی کوئی بات ثابت کر دی قرآن ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ سب خراب ہے. آپ کیا دلیل آپ کا پاس؟ آپ بولے آپ کا باپ دادا مشرک تو تھے آپ کا دعوے پہ، پھر کیا دلیل ہے آپ کا پاس؟ یہ قرآن ہے. گئے ہے نا کام ختم. ہم سننی ہے اس لیے تو میں اس لیے نوجوان کیسے گمراہ ہو جاتے ہیں اس کا کچھ مثالیں ان آیتوں سے میں نے دی. اب قرآن میں ہمارے لیے آیت ہیں، آیت بہت ہے قرآن میں. انما ولیکم اللہ ورسولہ، آپ کا مددگار اللہ ہے، اور رسول اللہ کے رسول ہے، والذین آمنوا، ایمان والے آپ کا مددگار ہے. قرآن ہے. آیت ہے ایک اور آیت میں ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، جنہوں نے اللہ کو مددگار کرا، رسول اللہ کو مددگار سمجھا، ایمان والے کو مددگار سمجھا،
فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ اللہ کا پارٹی ہے، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ آیت ہے اس کا خلاف ہے ایک اور آیت میں، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مولا ہے ان مومنوں کے، اور جبریل بھی مددگار ہے، وصالح المومنین، مومنین بھی مددگار ہے۔ یہ سورۃ التحریم میں ہے۔ خود قرآن میں اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ نے مدد مانگنے کو کہا آیت ہے، فَاسْأَلْ، اے رسول آپ پوچھ لیجئے، من ارسلنا من قبلک، جو آپ سے گزشتہ انبیاء وہ سب پوچھئے۔ انبیاء موجود ہوں گے یا نہیں موجود ہوتے حضور کے زمانے میں، وہ تو سب دنیا سے رحلت کرے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ان نبیوں سے پوچھ لیجئے، یا تو اللہ جھوٹا ہے، اب مرنے والے سے پوچھنے کو تو حکم دے رہا ہے نا نبی کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی بولے نبی نہیں، نبی سے کرنے کو اللہ فرما تو رہا ہے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، اے حضور والا آپ سے پہلے گزشتہ جو انبیاء مرسلین ہیں ان سے پوچھ لیجئے۔ قرآن ہے بہت ساری آیتیں ہیں، استغاثوا بآدم، وہ لوگ آدم علیہ السلام سے استغاثہ کریں گے۔ صحیح البخاری میں استغاثہ تو شرک ہے، ارے مرنے کے بعد شرک بھی جائز کر دیتے اللہ، صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ استغاثہ کریں گے مومنین، کفر نہیں کریں گے، استغاثہ کریں گے کہ قیامت کے دن کی بات ہے، یہ امام بخاری روایت کرتے۔ اب اس آیت کے یہ جو یہ کرتے یہ لوگ کیا کرتے، اس کا سارے کچھ صحیح البخاری میں ہے، وہ یہ ہیں اِنَّهُمْ اتَّخَذُوا آیَاتٍ نَزَلَتْ فِی الْکُفَّارِ، یہ جو ہے علی بن ابی طالب کے زمانے میں اسلام سے باہر نکل گیا خوارج کہتے ہیں انہیں، وہ لوگ کیا کرتے تھے، آیت پکڑ کے سب کو باہر کرتے تھے، بولے مشرک ہے، یہی کرتے ہیں یہ جو اہل دیوبندی اور ان کے جو باپ دادا عبد الوہاب، سب انہی کا کرتوت یہی تھا۔ قرآن وہ کرتے ہیں انہم اتخذوا آیات نزلت فی الکفار، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کفاروں میں نزول کردہ آیتوں کو لے لیتے تھے۔ ابھی میں نے بتایا وہ ساری آیت کس پر نزول کیا تھا، اللہ نے کافروں میں، مشرکوں میں، بدھ پوجاؤں میں، اسے نکال دیا، فجعلوا علی المؤمنین، مومنین کے اوپر توپتے تھے، بتا یہ نماز پڑھنے والے یہ سب مشرک ہے، دیکھو قبر میں جاتے ہیں یا ولیوں کے پاس جا رہے ہیں، یہ سب مشرک ہے، ان کے اوپر توپ لیتے تھے۔ یہ صحیح المسلم میں حدیث، صحابہ رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے، صحابہ رسول کا فرمان ہے، وہ لوگوں کا طریقہ، وہ آیتیں، وہ حدیثیں اور ادار کرتے جو کافروں کے لیے بات کی ہو، اسے لے کر عوام کے سامنے گمراہ کرنے آتے ہیں۔ جیسے جو کم سن بچے سمجھتے ہیں یہ بھی نماز بہت پڑھتے ہیں، یہ بھی عبادتیں بہت کرتے ہیں، یہ بھی نیک بہت کرتے ہیں، یہ کوئی معیار نہیں۔ عقیدہ محفوظ رکھیے، اگر عقیدہ خراب ہو عبادت کچھ بھی نہیں۔ عبادت ہم اور آپ سے اور سارے مخلوقات سے زیادہ عبادت ابلیس نے کیا ہے۔ اگر عبادت معیار ہوتے تو ابلیس کے لیے نعرے لگانا شروع کر دیں ہم پھر۔ تو اس لیے عبادت اسلام میں معیار نہیں ہے جب تک عقیدہ درست نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا، ہم اس لیے یہی بولتے ہیں، ہمارے یہ بہت سارے نوجوان وہ غلط فہمیوں میں ہوتے ہیں، دشمن احمد پر شدت کیجئے، ملحدوں کے قیام مروت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے، ہر بات پہ چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے، ان شیطانوں کے چھیڑنا اور ان کے عقیدے کو کھولنا، عواموں کو سمجھانا، اہل سنت والجماعت کو پیار کرنے والے کا عادت ہونا ہے۔ میں اس لیے آپ لوگوں کی یہ ضرورت نہیں، لیکن ضرورت ہے بھی، کیونکہ ہمارے بچے باہر پڑھتے ہیں، کئی پڑھتے ہیں، تو سب کا عقیدہ محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ میں حفاظت فرمائے۔